بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، نیکی کے احکام اور مسائل، اس موضوع کے تحت نیکی اور نیت، اس اہم بنیاد سے جڑے متفرق مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جاتے رہے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ مسئلہ سنا کہ جو خالص عبادت ہے، اس عبادت میں کوئی آدمی ریاکاری، شہرت، نمود جیسا غلط جذبہ، ناجائز جذبہ اگر داخل کر لے تو اس کا عمل کہاں کہاں متاثر ہوتا ہے اور کتنا اسے نقصان ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہم نے سنا۔ آج ہم اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یعنی نیت کے اندر حصے داری ایسے کسی عمل کی ہو، یعنی عبادت کی نیت کے ساتھ ایسی کوئی نیت داخل ہو جو مباح ہے، جو جائز ہے عام حالات میں۔ دیکھیے، کل کے درس میں ہم نے جو بات کی وہ تھی نیکی کی نیت یا عبادت کی نیت میں ریاکاری کی نیت کا داخل ہونا۔ گویا ایک طرف نیکی ہے، دوسری طرف ریاکاری جو ناجائز اور حرام ہے، ایک حرام کام کی نیت ایک عبادت کے اندر شامل ہوتی ہے، تو اس کی تفصیلات ہم نے سنی۔ آج کے درس میں ہم لوگ سننے جا رہے ہیں کہ ایک عبادت کے اندر ایک مباح اور جائز کام کی نیت اگر شامل ہو تو کیا ایسی صورت میں عمل متاثر ہوگا؟ ہماری نیت میں اخلاص ختم ہو جائے گا، یا ہمارا اور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، یا اس کو بھی ریاکاری کے درجے میں رکھا جائے گا؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہم اور آپ سنیں گے۔ مسئلے کو سننے سے پہلے ہمیں مسئلے کی شکل کیا ہو سکتی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ہم اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، کل ہم نے جو مسئلہ سنا وہ مسئلہ یہ تھا کہ آدمی نیکی کر رہا ہے اور نیکی میں ریاکاری جیسی برائی کی نیت، یعنی ناجائز کام کی نیت جو ہے شامل کر رہا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نیکی کی نیت کے اندر ایک مباح اور جائز کام کو اگر شامل کر لیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ جیسے ہم آپ کے سامنے ایک 5-7 مثالیں رکھتے ہیں کہ نیکی کی نیت میں ایک جائز نیت کیسے داخل ہوتی ہے، مزید اس کو آپ سمجھیں۔ مثال کے طور پہ روزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن کوئی آدمی یہ نیت رکھتا ہے، جیسے آج سائنس کی یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، سال بھر غذا کھانے کے بعد جو زہریلا مواد انسان کے ذہن میں اکٹھا ہوتا ہے، جو آگے چل کر کینسر جیسے بیماری کا سبب بن سکتا ہے، مہینے بھر کے روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ انتظام کرتے ہیں کہ جب انسان کو کھانا نہیں ملتا ہے تو جسم وہ جمع شدہ زہریلا مادہ کھا لیتا ہے، اس طرح بھوک کی جو ضرورت ہے اس کو بھی پورا خود بخود اندر کر لیتا ہے، اور انسان کے جسم سے وہ زہریلا مادہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ گویا اس کے اندر ایک طبی فائدہ ہمارے سامنے آیا۔ یا ڈاکٹر نے کسی آدمی کو مشورہ دے دیا، کہا کہ دیکھو تم کو زیادہ کھانا پینا نہیں ہے، تو آدمی کہا نہیں میں روزہ رکھ لوں گا اس لیے کہ میری عبادت ہے،
اور میں عبادت کر لوں گا اور عبادت کے ساتھ ساتھ میری صحت بھی بن جائے گی. یہ ہے نیکی کے ساتھ ایک مباح اور جائز نیت کو شامل کرنے کی شکل. ایک اور شکل میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک آدمی وضو کرنے جا رہا ہے. وضو کا مقصد ناپاکی کو ختم کر کے پاکی حاصل کرنا ہے، لیکن آدمی اس نیت کے ساتھ کہ مجھے پاکی حاصل کرنا ہے، ساتھ میں اگر یہ نیت بھی کر لیتا ہے، یہ ارادہ بھی کر لیتا ہے کہ گرمی بہت ہے، وہ وضو کروں گا تو مجھے ٹھنڈک بھی ملے گی، مجھے جو ہے کچھ آرام بھی ملے گا، تو نیکی کی نیت ہے، پاکی حاصل کرنے کا مقصد ہے، اس کے سامنے یہ بنیادی نیت ہے، ساتھ میں تھوڑی سی ٹھنڈک اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو، اپنے اعضاء کو پہنچانا، یہ مباح اور جائز نیت ہے، یہ اس کے اندر داخل ہو جائے. ایسے ہی ایک اور آدمی، مثال کے طور پر کسی آدمی کو ڈاکٹر کی ہدایت تھی کہ وہ آدمی جتنا زیادہ چل سکتا ہے چلے، اس کی صحت کے لیے اچھا ہے. وہ آدمی سوچتا ہے بازاروں میں بھٹکنے سے تو اچھا ہے، جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے لیے طواف کروں گا، جو اصل نیکی ہے طواف تو میری عبادت ہو جائے گی، ساتھ میں میری واکنگ بھی ہو جائے گی، میری چال چلنا بھی ہو جائے گا. یہ ایک اور مثال ہے کہ نیکی کے ساتھ کوئی مباح کام کی نیت کیسے داخل ہو سکتی ہے. ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے دیتا ہوں. ایک آدمی حج کرتا ہے. حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ میں اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ بھئی یہاں رہتے رہتے پریشان ہو گیا ہوں، تجارت میں اتنا زیادہ ٹینشن ہونے لگا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میری صحت خراب نہ ہو جائے، میں حج کے لیے جاؤں گا، عبادت تو ہوگی ہی، ساتھ میں کاروبار کے اور دنیا داری کے ان جھمیلوں سے دور رہوں گا، ذہن پرسکون ہوگا، بہت ساری بیماریوں سے میں محفوظ ہو جاؤں گا. جائز اور مباح مقصد ہے، لیکن نیکی کی نیت کے ساتھ اسے شامل کر رہا ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے میں یہ بھی دیتا ہوں کہ ایک آدمی کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ بھئی تم کو نگرانی کرنی ہے، تم کو رات کی نگرانی کرنی. وہ آدمی سوچتا ہے بیٹھے ہوئے جاگتے رہنے کی کیا ضرورت ہے، میں عبادت کروں گا، عبادت ہو جائے گی، اور اس طرح مجھے جاگتے رہنے میں مدد ملے گی، میں جاگتا بھی رہوں گا تو چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی، نگرانی ہو جائے گی. یہاں عبادت ہے، عبادت کی نیت ہے، ساتھ میں ایک جائز مقصد بھی وہ شامل کر لے رہا ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ایک غلام کو آدمی آزاد کرتا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ ایک تو اس لیے کہ غلام کو آزاد کرنے کا ثواب اس کو چاہیے، لیکن دوسری طرف وہ چاہتا یہ بھی ہے کہ غلام کو پالنے کی طاقت نہیں ہے، کھلانے پلانے اس کے اخراجات کی، یا پھر یہ کہ اس کی بد اخلاقی سے تنگ آیا، چلو چھٹکارا بھی مل جائے گا. جائز ہے، آدمی جو ہے اس مقصد سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی بیچ سکتا ہے. اصل مقصد ثواب کمانے کا ہے، لیکن ضمناً یہ نیت بھی اس کی بن جاتی ہے. نیکی کی نیت کے ساتھ دنیا کے کسی مباح کام، جائز کام کی نیت بھی شامل ہو جاتی ہے. ایسے ہی دسیوں مثالیں ہو سکتی ہیں. ضابطہ یہی کہ بنیادی نیت نیکی کی ہے، نیکی کے کام کے ساتھ آدمی ایک اور مقصد کو بھی شامل کر لیتا ہے. میں یہاں آپ کے سامنے یہ بات صاف کر دوں، سب سے پہلے ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں. ان معاملات میں اگر کوئی بندہ اصل مقصد دنیا داری کا رکھتا ہے، اصل مقصد اس کا جو مباح کام ہے وہ مباح کام ہے، اور ساتھ میں بس عبادت کو لے لیتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسی صورت میں آدمی نے چونکہ اصل مقصد دنیا داری کو رکھا ہے، اسے دنیا داری ہی ملے گی، نیکی کا ثواب نہیں ملے گا. کب؟ جب دونوں اکٹھا ہیں لیکن اصل مقصد دنیا داری ہے، یہ مباح کام اصل ہے، اصل مباح کام اس کا مقصد ہے، تو اسے مباح کام ہی ملے گا، نیکی کا ثواب نہیں ملے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی اصل مقصد عبادت کو رکھے لیکن ساتھ میں کچھ دوسرے کام، دنیا کے مباح کاموں کو بھی شامل کر لے، تو دو نیتیں ہیں، لیکن ایک عبادت کی نیت ہے، دوسری جائز نیت ہے. کیا ایسا کرنا جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے میں اہل علم کے دو قول ہیں. امام ابن حزم اور ایسے ہی شوافع شافعیہ میں سے، علماء شافعیہ میں سے بعض اور دیگر بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، آدمی کو صرف عبادت کی نیت کرنی چاہیے.
اگر عبادت کی نیت کے ساتھ دنیا کے کسی کام کی نیت کو شامل کر لیتا ہے تو پھر یہ کام ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے جیسے نیکی کے ساتھ ریاکاری جیسے حرام اور ناجائز کام کو داخل کر لیتا ہے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو تو حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص رکھیں۔ اب اس دنیا کے مفاد کا مباح کام کا مقصد بھی داخل ہو گیا تو گویا نیت خالص نہیں رہی، عمل ضائع ہو گیا۔ یہ رائے ہے علامہ ابن حزم کی، کچھ علماء شافعیہ کی اور ایسے ہی کچھ دیگر بعض اہل علم کی، لیکن جمہور اہل علم کی اس سلسلے میں رائے یہ ہے کہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ ایسا کرنا کہ آدمی کی اصل نیت عبادت کی ہے، نیکی کی ہے، لیکن ساتھ میں آدمی کسی مباح کام کو داخل کر لیتا ہے تو ایسے داخل کر لینے کی وجہ سے آدمی کا عمل ضائع نہیں ہوتا ہے، یہ ریاکاری کے داخل ہونے جیسا معاملہ نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ قرآن و سنت میں اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے ساتھ مباح کام کو داخل کر لینے کی اجازت دی۔ کہاں دی اللہ تعالیٰ نے اجازت؟ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حج کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اسی سفر حج میں تم دنیا کا بھی کوئی مقصد تلاش کرو، یعنی ساتھ میں تجارت بھی اگر کر لیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات مشروع اور جائز قرار دی ہے کہ آپ حج کر رہے ہیں، حج تو خالص اللہ کی عبادت ہے، لیکن چونکہ آپ ایک ملک سے جاتے ہیں، وہاں مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں، آپ اپنے علاقے سے کوئی سامان لے جاتے ہیں سفر حج میں اور اسے بیچتے ہیں، تو تجارت سفر حج میں کرنا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی ایک آدمی سفر حج کر رہا ہے، اس کی نیت بنیادی عبادت کی ہے اور وہ آدمی ساتھ میں دنیا کا ایک کام بھی اپنا جائز اور مباح کام کرنا چاہتا ہے، اسلامی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، ایک دلیل۔ اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے اندر شریک ہونے والے لوگوں سے دو چیزوں کا وعدہ فرمایا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور دوسرا مال غنیمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ اب اجر جو ہے وہ خالص عبادت کا معاملہ ہے، مال غنیمت دنیا کا ایک مباح کام ہے، دنیا کی ایک مباح ضرورت ہے۔ کوئی آدمی اگر جہاد میں اس نیت سے شریک ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس اجر بھی ملے اور مجھے مال غنیمت بھی ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو ہے حرام نہیں قرار دیا، نہ اسے اخلاص کے منافی قرار دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو مال غنیمت کے مسائل اور احکام تفصیل سے بیان کیے۔ حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، مسند احمد وغیرہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میدان جنگ میں جو مال غنیمت ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کا انتظام وہاں سے کیا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں بات صاف ہوتی ہے کہ مال غنیمت لینا یہ بالکل جائز ہے، اور اس کی وجہ سے اجر جو ہے وہ ضائع ہونے کی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے۔ یاد رکھیں یہ جو مسئلہ ہے یہ دونوں قول اور ان کے دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس سلسلے میں راجح قول یہی ہے جو جمہور اہل علم نے اختیار کیا ہے، اس لیے کہ ان کی دلیل واضح ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے، اس نیک کام کے ساتھ اگر کوئی مباح کام جوڑ لیتا ہے تو مباح کام کا جڑنا جائز ہوگا۔ اس کی وجہ سے پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے، جیسے ریاکاری شامل ہو تو ہوتا ہے، یہ کہنا ان دلائل کے خلاف ہے۔ اس لیے کہا جائے گا کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ نیت شامل نہیں کی جا سکتی۔ صحیح مسئلہ ہے کہ یہ نیت شامل ہو سکتی ہے مباح کاموں کی، نیک کاموں کی نیت کے ساتھ۔ یہاں اس مسئلے کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دینا چاہتا ہوں جو اہل علم نے لکھی ہے۔ اہل علم نے اسے سمجھاتے ہوئے ایک مسئلہ لکھا ہے
کہ دراصل اجر اور مال غنیمت جیسے جہاد میں کہا گیا، اس کی حیثیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض نیکیوں کا اجر دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ جس آدمی کو جنگ کے بعد اجر بھی ملتا ہے، غنیمت بھی ملتی ہے، تو اجر تو اسے آخرت میں ملنے والا ہے، مال غنیمت جو ملتا ہے وہ اس کا دنیاوی اجر ہے، دنیاوی اجر ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ثواب دے سکتے ہیں، آخرت میں بھی ثواب دے سکتے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک جگہ دے سکتے ہیں یا دونوں جگہ دے سکتے ہیں، اس ضابطے کے تحت ایک طرح سے دنیا کے اندر اس مباح نیت کا شامل ہو جانا نیکی کا دنیا میں فائدہ ہے، اور اس پہ جو عبادت کے حصے پہ جو اجر ملے گا وہ آدمی کا اخروی فائدہ ہے۔ یہ بعض اہل علم نے لکھا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ مسئلہ بھی اہل علم نے لکھا ہے کہ اب اگر کوئی آدمی میدان جہاد میں شریک ہوتا ہے اور شریک ہونے کے بعد شریک ہونے والوں کے لیے اجر کا بھی وعدہ ہے، مال غنیمت کا بھی وعدہ ہے، لیکن کوئی بندہ جنگ کے بعد مال غنیمت لینے سے معذرت کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے مال غنیمت نہیں چاہیے، تو اہل علم نے صاف طور پہ لکھا ہے کہ اس کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ صرف اجر کی شکل میں قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اس نے اپنی دنیا کا جو فائدہ ہو سکتا تھا، مل سکتا تھا، وہ نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجر بھی اٹھا کر رکھا، روز قیامت پورا پورا اسے اجر کی شکل ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے صاف ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات، نیت میں ریاکاری کے ذریعے شرک ہو، ناجائز اور حرام کام، شریعت کی نظر میں غلط کام کو اگر نیت کا ساجھیدار بنائیں، نیک نیتی کا ساجھیدار بنائیں، عبادت میں، نیکی میں، عبادت کے جذبے کے ساتھ اس غلط معاملے کو، غلط نیت کو بھی حصے دار بنائیں، تو ہم نے کہا کہ ایسا عمل یا تو پورے طور پہ ضائع ہوگا، یا کم از کم جتنا ریاکاری داخل ہوگی اتنا عمل تو ضائع ہوگا ہی۔ لیکن وہیں اگر کسی نیکی کے کام میں کوئی مباح اور جائز کام حصے دار بنے، تو صحیح قول کے مطابق دلیل ہونے کی وجہ سے یہی کہا جائے گا کہ اس کی وجہ سے آدمی کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، اور ساتھ میں مباح کام بھی پورا کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے جو مثالیں گنائیں، ان مثالوں کے اندر یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ان ساری مثالوں کے اندر نیکی کے ساتھ دنیا کا کوئی مقصد ہمارے سامنے ہو تو یہ جائز ہے، لیکن وہیں وہ بات میں پھر سے دہرانا چاہوں گا جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اگر آدمی ترتیب الٹ لیتا ہے، دنیاوی مفاد کو ہی بنیاد بنا لیتا ہے، عبادت کے جذبے کو، عبادت کی نیت کو تابع اس کے بعد میں رکھتا ہے، تو پھر اس آدمی کو صرف دنیا ملتی ہے، ثواب عبادت کا اسے نہیں ملتا ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس لیے اہل علم کو بھی چاہیے کہ جب روزے وغیرہ کی فضیلت بتائیں تو لوگوں کو اصل جو چیز سکھائیں وہ چیز عبادت ہی ہو، روزے کو عبادت کے طور پر ہی متعارف کروائیں، اس کے سائنٹیفک جو فائدے ہوتے ہیں، سائنسی جو فائدے ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے لوگوں کو شوق اور ترغیب دلانے سے پرہیز کریں، اس لیے کہ یہ مشکل ہوگا لوگوں کے لیے کہ وہ دنیاوی مفاد کو جاننے کے بعد بھی عبادت کی نیت کو مقدم رکھیں، یہ خود لوگوں کے لیے مشکل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی انسان پہلے سے جانتا ہے، یا اگر کسی اہل علم میں سے کسی کے بتانے پر اسے وہ واقف ہو گیا ہے، اب وہ انسان عبادت کرنا چاہتا ہے، تو اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی نیکی میں اس کی عبادت کی نیت ہی اصل ہے، اسی کو اصل ہونا چاہیے، وہی نیت سب سے آگے ہونی چاہیے۔ اس کے تابع اگر دنیا کا کوئی مفاد، کوئی فائدہ آ جاتا ہے، شریعت اسلامیہ نے یہ رخصت ہمیں دی ہے، اور یوں سمجھیے کہ ہماری نیکی کا جو دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس مباح نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ نیت میں حصے داری کی تیسری شکل بنتی ہے کہ دو نیتوں سے ایک عبادت کرنا، جیسے جمعہ کے دن غسل کرنا واجب یا سنت جیسے اہل علم کا قول ہے اس کے مطابق، اور وہیں ایک آدمی اگر ناپاک ہے تو ناپاکی کی حالت کا غسل پاکی حاصل کرنے کے لیے اسے کرنا ہے۔ اب آدمی غسل کرتے وقت ایک ہی غسل کرتا ہے، لیکن یہ دونوں نیتیں جمعہ کے غسل کی اور جنابت کے غسل کی کر لے تو کیا دونوں کا ثواب اسے مل سکتا ہے؟ ایسی کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، یہ مسئلہ کل کے درس میں ہمارے سامنے آئے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو نیکی کے احکام اور مسائل کی یہ جو باریکیاں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں، ان باریکیوں کو سمجھ کر ان کی روشنی میں اپنے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.